العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اللہ کی توفیق سے سورہ والضحیٰ اس کی تفسیر اور اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش ہم نے کی تھی، اور 3 حصوں میں یہ سورت کی تفہیم اور اس سورت کی تشریح مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو کمیاں رہ گئیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سورہ والضحیٰ کے بعد جو سورت قرآن کریم میں ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الم نشرح مکیۃ۔ سورہ الم نشرح مکی صورت ہے۔ اگر اس سورت کا تعلق سورہ والضحیٰ کے ساتھ دیکھا جائے تو بہت گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ حضرت طاؤوس اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ یہ دونوں تو نماز کی ایک رکعت میں سورہ والضحیٰ بھی پڑھتے تھے، سورہ الم نشرح بھی پڑھتے تھے، اور درمیان میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ سورتوں کا اتنا گہرا جوڑا ہے یہ، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتوں کے جوڑے ہیں۔ ایسے ہی مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح یہ بھی 2 سورتوں کے جوڑے ہیں، اور ہمارے بعض اکابر جیسا کہ میں نے ابھی کہا وہ تو اس حد تک ان دونوں کو ایک سمجھتے تھے کہ نماز کی ایک رکعت میں دونوں صورتیں ساتھ میں پڑھتے تھے اور بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا مسلک تھا کہ وہ ان 2 صورتوں کو اتنا ایک سمجھتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ مضامین کو آپ دیکھیں، سورہ والضحیٰ میں 3 ٹکڑے ہیں سورہ والضحیٰ کے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، ایک بات پوری ہو گئی، ایک بات یہاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 باتیں دوسری کہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 احسان ذکر فرمائے، الم یجدک یتیما فآوی، یہ دوسرا ٹکڑا شروع ہو رہا ہے، ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا یہ کیا، ہم نے آپ کو محتاج پایا آپ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے آپ کو بے راہ پایا آپ کو ہدایت دی۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا ٹکڑا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ان 3 احسانوں کے بدلے میں 3 ہدایتیں ہیں۔ آپ سائل کو نہ جھڑکیے، یتیم کو آپ نہ جھڑکیے، اور آپ کے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کو بیان کیجیے۔ اب آئیے سورہ الم نشرح میں، جیسے وہاں اوپر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہدایات دی تھی کہ کیا اس رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ٹھکانہ دیا، اس رب نے آپ کو محتاج نہیں پایا آپ کو مالدار کر دیا، اس رب نے آپ کو بے راہ نہیں پایا اس رب نے آپ کو راستہ دکھایا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اتنا اتحاد ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا؟ وہاں بھی احسان یہاں بھی احسان، یہ غایت اتحاد ہے۔ اچھا، یہ تو شروع کی آیتوں میں، سورہ والضحیٰ میں اخیر کی آیتوں میں دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہدایت دی گئی، یتیم کو دھکے نہ دیجیے، سائل کو ایسا نہ کیجیے، کرنے کے کام فا سے شروع ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
سورہ علم نشرہ میں بھی اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کرنے کے 2 کام بتائے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہاں بھی فا سے شروع ہو رہا ہے، اور اپنے رب کی طرف لو لگاؤ. اتنا اتحاد ہے 2 صورتوں میں کہ سورہ والضحیٰ میں بھی 3 احسان، سورہ علم نشرہ میں بھی ابتدائی آیتوں میں احسان، سورہ والضحیٰ میں بھی اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کرنے کے کچھ کام، سورہ علم نشرہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کرنے کے کچھ کام. اس وجہ سے بعض اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ ان 2 صورتوں کو ساتھ میں بغیر بسم اللہ کے پڑھتے تھے. بہرحال یہ ان کا اپنا مسلک تھا، ہم تو پابند اس میں ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، لیکن بہرحال مضمون کے اعتبار سے ان 2 صورتوں کے درمیان گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اور قرآن کریم میں ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض خاص صورتیں ہیں جن صورتوں میں نہ مسلمانوں کو کچھ کہا جا رہا ہے، نہ مومنوں کو کچھ کہا جا رہا ہے، نہ کفار کو کچھ کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت کم صورتیں ہیں ایسی، بہت کم جگہ ہیں ایسی جہاں اللہ اپنے نبی سے خاص طور پر مخاطب ہو رہا ہے. ایک تو والضحیٰ ہے، علم نشرہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھو، قربانی کرو. ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ختم ہوگا. ایسا لگ رہا ہے اللہ بات اپنے نبی سے کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، تو کیا کیجئے؟ استغفار کیجئے. واستغفر، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاص طور سے کہا جا رہا ہے استغفار کیجئے، تمہارا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ خاص مقامات ہیں جہاں پر اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے خاص طور سے کچھ باتیں کہہ رہا ہے. امت سے کہہ رہے ہیں لیکن بالواسطہ، لیکن مقصود نبی علیہ السلام سے بات کرنا ہے. تو جیسے والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ یہ سورت کی تفسیر سن کر کے سمجھ میں تو آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صاحب حال ہونا ضروری ہے. خود جب تک اپنے قلب پر اللہ کی طرف سے واردات نہ ہوں، انسان پر قبض کی حالت نہ ہو جائے، انسان پر بسط اور انشراح کی حالت نہ ہو جائے، کما حق نہ ہوں، ان صورتوں کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. صاحب حال، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. علامہ اقبال سے ان کے ابا نے کہا تھا، اقبال قرآن ایسا پڑھو جیسا تم پر اتر رہا ہے، ایسا پڑھو جیسے تم پر اتر رہا ہے. تہجد کے وقت شعر کہتے تھے، معمول تھا ان کا. فکری اعتبار سے بہت بلند آدمی تھے، بہت بلند آدمی تھے. اسی لیے فکر اسلامی کے مجدد ان کو کہاں ہیں بعض حضرات ہیں، فکر اسلامی کے مجدد. اور ہے بھی بہت عجیب و غریب شخصیت علامہ اقبال کی. بہرحال تو یہ سورہ علم نشرہ اور سورہ والضحیٰ کے درمیان میں یہ ربط ہیں، اور ان خاص صورتوں میں سے یہ صورت ہیں جس میں اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں. سورت کا آغاز ہوتا ہے علم نشرح لک صدرک. کیا لم نشرح، ہم نے نہیں کھولا، لک آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ. ہر جگہ پر آپ معلوم ہوا اللہ اپنے نبی سے خاص طور سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا بوجھ نہیں ہٹایا. وزر اس بوجھ کو کہا جاتا ہے جو انسان اٹھا نہ سکے. ایک بوجھ تو وہ ہوتا ہے جو انسان اٹھا لیتا ہے مشقت کے باوجود، اور ایک بوجھ وہ ہوتا ہے جو انسان اٹھا نہ سکے. وزر، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے باب میں کہا گیا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وزر تو کہا وَوَضَعْنَا، ہم نے ہٹا دیا، عَنْكَ آپ سے، یا بھی عَنْكَ آپ سے، وِزْرَكَ آپ کا بوجھ.
اور خالی بوجھ اتنا نہیں کہا، آگے کہا الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور تاکید، یعنی بوجھ معمولی نہیں تھا۔ حالانکہ وزر، میں نے کہا اگر اللہ وزر کہتے تو بھی چل جاتا، لیکن فرمایا ایسا وزر جس وزر نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا۔ لک، یہاں بھی لک ہے، الم نشرح لک، ووضعنا عنک، یہاں بھی عنک، ورفعنا لک، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ تین باتیں اور تین انعامات کا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے تذکرہ فرمایا۔ ایک تو شرح صدر، سینے کو کھول دینا، دوسرا بوجھ کو ہٹا دینا، اور تیسرا آپ کے تذکرے کو بلند کر دینا۔ یہ تین انعامات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے آئیے شرح صدر، کیا ہے سینے کا کھل جانا، کیا ہے شرح صدر جس کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا گیا اور اللہ نے احسان کے طور پر ذکر فرمایا۔ ہمارے بعض مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں شق صدر کے واقعات کو ذکر کیا ہے، یعنی وہ واقعات جس میں آپ علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا تھا۔ علامہ ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا کہ 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک ہوا، 4 مرتبہ۔ فرمایا ایک مرتبہ بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے گھر دودھ پلانے کے لیے لے گئی، اور وہ برکتیں دیکھی انہوں نے۔ ہمارے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے۔ تو آپ اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے، وہاں حضرت عبداللہ نے آ کر کے حضرت حلیمہ سے بیان کیا کہ 2 آدمی آئے سفید، انہوں نے ہمارے بھائی محمد کو لٹایا، سینہ چاک کیا، کچھ نکالا، کچھ پھینک دیا اور کچھ بھر دیا اور واپس بند کر دیا۔ ظاہر بات ہے امانت تھی یہ، آپ علیہ السلام امانت کے طور پر تھے حضرت حلیمہ کے پاس۔ وہ گھبرائی ہوئی، ان کے شوہر آئے کہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، ذرا دیکھیں۔ تو پہلا واقعہ تو یہ ہے، میں کہہ رہا ہمارے بعض مفسرین نے شرح صدر کے واقعے میں شق صدر کو ذکر کیا ہے، یہی ہے ایسا نہیں، ذکر کیا ہے۔ اب یہ شرح صدر یہی ہے یا کچھ اور واللہ عالم، لیکن یہ بھی ذکر کیا ہے، بچپن میں نکال دیا۔ علامہ ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ فرماتے وہ جو بچپن کی شرارتیں ہوتی ہے اس کو دل سے نکال دیا اور ایمان اور حکمت آپ علیہ السلام کے قلب اطہر میں بھر دیا۔ دوسرا واقعہ مجھے تفصیل سے وہ 4 مقامات یاد نہیں، لیکن اس میں ایک مقام کو حضرت نے ذکر فرمایا ہے معراج سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک ہوا، اور حضرت جبرائیل نے آپ کا سینہ اور سینے کو دھونے کے لیے مائے زمزم کا استعمال فرمایا، آب کوثر نہیں۔ ہمارے بعض حضرات نے اس پر نکتہ لکھا، معلوم ہوا آب زمزم افضل ہے آب کوثر سے۔ ہمارے حافظ ابن باقی میں ہمارے اکابر تھے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فضائل ماء زمزم، صرف زمزم کے پانی کی فضیلت پر 350 صفحے کی کتاب لکھی ہے۔ اللہ ان پر ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، صرف فضائل ماء زمزم پر۔ میں تو حیران رہ گیا کہ لکھا کیا ہے اس میں، پانی پر کتنا لکھ سکتا ہے آدمی۔ چلے ہم بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ماء زمزم کی فضیلت ہے، لیکن 350 صفحات میں فضیلت، اللہ ان کو ہمارے خاندان کے خاندان ان پر قربان۔ اور واقعی میں نے خود ڈاؤن لوڈ کی وہ کتاب اور دیکھی بھی، ایسی باتیں اور وہ چیزیں کہ حیران رہ جائے آدمی۔ صرف زمزم کے پانی کی فضیلت پر 350 صفحے کی کتاب۔ میں سمجھتا ہوں یہ شریعت کا اعجاز ہے، نبی علیہ السلام کا اعجاز ہے یہ۔ پوتر گنگا پر کتنی کتاب لکھی گئی، شاید 10 صفحے 2 صفحے بھی نہیں۔ دوسروں کے یہاں جو مقدس چیزیں ہیں اس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی، شاید 2 نہیں۔ فضائل ان کے وہاں جو ہندوازم کی کتابیں ہیں اس کے فضائل پر کتنی کتابیں ہیں۔ قاری طیب صاحب لکھتے ہیں قرآن معجزہ گر ہے، صرف معجزہ نہیں، معجزہ تو ہے ہی، معجزہ پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ تفسیریں آج تک لکھی جا رہی ہیں،
سیرت پر کام آج تک ہو رہا ہے، بخاری کی شروحات آج تک لکھی جا رہی ہے، اعجاز ہے یہ نبی علیہ السلام کا۔ بہرحال تو اس سے بعض حضرات نے استدلال فرمایا کہ مائے زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ اگر آب کوثر کی فضیلت ہوتی سینے کو دھونے کے لیے، قلب اطہر کو دینے کے لیے آب کوثر لایا جاتا، لیکن زمزم سے دھویا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اسی نیت سے آب زمزم پیا تھا کہ اللہ مجھے ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا کہ ان کا نام پڑ گیا ابن حجر۔ حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کا بیٹا، یعنی یہ جو بات کہہ دے وہ پتھر کی لکیر۔ بہرحال ایک معراج کا واقعہ علامہ ادریس صاحب نے اس کی وجہ لکھی، حکمت یہ لکھی تاکہ معراج میں اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ معراج معمولی نہیں، آسمانوں کی دنیا میں جانا ہے جو فرشتوں کی دنیا ہے۔ اللہ جہاں اللہ کا عرش ہے وہاں جانا ہے۔ اس وجہ سے ایک خاص روحانی طاقت کی ضرورت تھی، وہ روحانی طاقت معراج سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کر کے بھری گئی تاکہ آپ کا قلب مضبوط ہو جائے اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ وہاں کی کیفیات اور انوارات کو برداشت کر سکے۔ یہ بہرحال تو بعض حضرات نے الم نشرح لک صدرک، بائی پاس کا سرجری، بائی پاس کی سرجری تو اب ہوئی، 1400 سال پہلے معجزے کی شکل میں بائی پاس سرجری ہو چکی ہے۔ اسی لیے قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے جو معجزے ہوتے ہیں بعد کی سائنس اور ٹیکنالوجی ان معجزوں کو سائنس کی شکل میں پروف کرتی ہے۔ نے خطبات میں لکھا ہے حضرت نے کسی جگہ، اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ آرٹیفیشیل بارش برسائی جا رہی، نمک کے کارتوس چھوڑے جا رہے ہیں بادلوں پر، جس بادلوں پر نمک کے کارتوس چھوڑنے کی وجہ سے آرٹیفیشیل بارش ہو رہی ہے۔ یو اے ای کی حالت ہے، دبئی کی یہی حالت ہے، وہاں بارش نہیں ہو رہی تو وہ ایسا فارمولہ آزما رہے ہیں کہ انداز لگائے وہ دور آ گیا، دجال گئے گا آسمان سے بارش برس جائے گی۔ فتنہ دجال تو آ ہی گیا ہے۔ بہرحال تو الم نشرح لک صدرک، اس ضمن میں ہمارے بعض مفسرین نے شق صدر کے واقعات کو ذکر فرمایا، لیکن ہمارے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ صرف شق صدر نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کا علم دیا گیا۔ اس وحی کا علم اور یہ قرآن کا علم آپ کے سینے میں آئے، آپ کا قلب اس قابل ہو جائے، اس کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ آپ جو دین کی دعوت دیں اور دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں آپ کی جو مخالفتیں ہوگی، آپ کو جو ملک سے نکالا جائے گا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوگی، آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے ہوں گے، ان ساری مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی مخالفتوں کے باوجود ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دیتے رہے ہیں۔ اگر سینہ نہ کھولا ہوتا تو شاید کوئی دوسرا ایسا داعی اس حد تک ٹک پائے۔ اتنی مخالفت ہے۔ نبی علیہ السلام روایت میں فرماتے مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا، اس لیے کہ دوسروں کو پرایوں سے ستایا گیا، آپ کو اپنوں سے ستایا۔ اپنے کی تھوڑی مار بہت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا مجھے بہت ستایا گیا۔ یہ سب برداشت، ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے باوجود دعوت کو مضبوطی کے ساتھ چھوڑنا۔ خود آپ کے دادا یا آپ کے چچا نے آپ کو بلا کر کہا محمد چھوڑ دو یہ، فرمایا نہیں، دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں گے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، یا تو میں نہ رہوں یا یہ دعوت پھیل جائے یا پھر میری جان چلی جائے دعوت دیتے دیتے۔ اس حد تک یقین شرح صدر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ انشراح، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ بات حضرات بیان فرماتے۔ علوم، معارف نبوت اور اخلاق حسنہ، اس کے لیے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ استفہام ہے یہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اس کو عربی زبان میں اصطلاح میں استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی سوال کر کے ہاں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں کیا؟ اس کا مطلب وہ سوال نہیں کر رہا، مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں،
ایسے اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا، یعنی کھولا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اور لک معلوم ہوا یہ آپ کے ساتھ خاص ہیں، لک صدرک۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو دائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت سے جتنا رنگ پکڑے گا اس کا قلب بھی اتنا منشرح ہوگا، اس کی دعوت بھی اتنی مضبوط ہوگی، وہ بھی مخالفتوں کے باوجود میدان میں ٹک پائے گا۔ نبوت سے جو جتنا جڑا ہوا ہوگا اس میں بھی یہی انتقال ہوگا کسی نہ کسی حد تک۔ بہرحال دوسری بات فرمائی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، انقض ظہرک، آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ انداز لگائیں نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی آپ پر کیا گزرتی تھی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نبی علیہ السلام کا سر میری ران پر تھا، اسی حالت میں وحی نازل ہونے لگی، فرماتے ہیں قریب تھا کہ میری ران پھٹ جاتی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری یا تیسری روایت اپنی بخاری شریف میں نقل کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے اترتی تھی وحی نبی علیہ السلام پر؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی تھی، کبھی یتمثل لی الملک، نبی علیہ السلام فرماتے کبھی میرے سامنے فرشتہ آ جاتا انسان کی شکل میں، فرشتہ انسان کی شکل میں، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی فرشتے کی شکل میں آ کر کے وہی اتارتا۔ فرماتے ہیں اشد، یہ سب سے زیادہ سخت کیفیت ہوتی تھی مجھ پر، اس لیے کہ فرشتہ رہتے ہوئے انسان سے بات کریں تو کمیونیکیٹ اور بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اپنے فرشتے پن سے اتر کر کے انسان کی شکل میں آئے اور پھر انسان سے بات کرے تو مشکل نہیں، لیکن فرشتے کے درجے میں رہتے ہوئے پھر انسان سے بات کرے بہت مشکل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پسینہ ٹپکاتی تھی، وہی کی کہ معمولی نہیں ہے قرآن، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیں لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر براہ راست کسی انسان پر یہ قرآن اترتا تو کسی انسان کا دل بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا، لیکن قلب محمدی پر اترا اور آپ کا قلب تو اس قابل تھا کہ قرآن کو برداشت کرے، وہاں سے فلٹر ہو کر کے امت کے پاس آیا ہے، اس لیے امت برداشت کر رہی ہے، ورنہ امت برداشت نہ کر سکتی قرآن۔ 10 سال کا بچہ قرآن اس لیے یاد کر سکتا ہے کہ وہ قلب محمدی سے فلٹر ہو کر کے آیا ہے۔ ایک چیز جب پہلے کہیں اتر جاتی ہے پھر اس کا انتقال آسان ہوتا ہے، لیکن براہ راست اس کا کہیں اترنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہی کی وہ کیفیت آپ پر، اس کا بوجھ، دوسرا بوجھ سوچے ذرا، تاریخ ذرا پڑھے تو پتہ چلتا ہے ہندوستان کی حالت، رومن ایمپائر کی حالت، پرشین ایمپائر یعنی ایرانی سلطنت کی جو حالت تھی، وہ یہ 2 سپر پاور طاقت تھی اس زمانے میں، اور ظاہر بات ہے دنیا کے جتنے ممالک ہوتے ہیں ان پر بھی ان سپر پاور طاقتوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں بھی وہی عام طور سے کلچر ہوتا ہے جو ان کا کلچر ہوتا ہے۔ تو یورپ اور جو اس وقت دنیا کا نقشہ ہمارے تاریخ اور سیرت نگاروں نے کھینچا ہے، مولانا علی میاں صاحب کا جملہ ہے انسانیت خودکشی کی کگار پر تھی، ایسا لگتا تھا کہ اب انسان اب گیا یا تب، انسانیت زندہ ہی نہیں رہے گی، ایسا چاروں طرف ماحول، بت پرستی، ستارہ پرستی ہر جگہ عام۔ ایسے میں اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کو ماحول بدلنا ہے، ایک اللہ کی دعوت دینی ہے، آسان ہے۔ اسی لیے بخاری شریف ہی کی روایت ہے، اس روایت کے بعد ہی امام یا تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی کے نازل ہونے ہی کے تذکرے میں یہ روایت بھی نقل کی
کہ جب جبرائیل امین پہلی وحی لے کر کے آئے اور نبی علیہ السلام وہ پہلی وحی کے بعد گھر آئے تو آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ میں بات بیان کی، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ واللہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو جان کا خطرہ تھا۔ یہ بوجھ کہ کیسے ذمہ داری ادا ہوگی مجھ سے، نبوت میں شک نہیں لیکن ذمہ داری کا احساس۔ مفتی تقی صاحب نے اس کے ضمن میں لکھا ہے انعام الباری میں کہ ذمہ داری کا احساس کہ کیسے ہوگی ذمہ داری ادا، یہ بوجھ تھا آپ پر۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یا ہمارے بعض مفسرین نے بیان کیا کہ دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام مصلحت سمجھ کر کوئی کام کر دیتے تھے، مصلحت سمجھ کر کے کوئی کام کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کی مصلحت کے مطابق نہیں تھا، اللہ کی منشا کے مطابق نہیں تھا، وہ گناہ نہیں ہوتا تھا لیکن نبی کو اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے وہ گناہ لگتا تھا اور نبی کوڑتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا۔ یہ دوسرا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، نبوت کا بوجھ۔ اسی لیے حضرت آپ کی داڑھی کے بعد جب سفید ہو گئے نبی علیہ السلام کے، تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی سورہ ہود کی تفسیر میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی قد شبت یا رسول اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، وہ اخواتها اور اس کی بہنوں نے، یعنی سورہ ہود اور دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آج کے انسان کو بڑا مکان بنانے کی فکر کرتا ہے، آج کے انسان کو بڑا پیسوں کی فکر کرتی ہے۔ انداز لگائے نبی علیہ السلام کا، ان کو بڑا دین اور شریعت کی فکر کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اور سورہ ہود کی وہ آیت فاستقم، نبی سیدھے رہنا، اللہ نبی کو کہا جا رہا ہے سیدھے رہنا جیسا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال جب سورہ ہود کا موقع آئے گا وہاں اس بات کو کھول کر کے بیان کیا جائے گا کہ خود مسلمانان ہند کے لیے بھی آیت کتنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے موجودہ زمانے میں۔ فاستقم کما امرت، ہلنا مت، سیدھے رہنا۔ اور اس کے بعد 2-3 آیتیں ایسی ہی ہیں۔ بہرحال تو یہ بوجھ تھا آپ پر، فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اور تیسرا انعام جو بہت مختصر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی ہم نے آپ کی شان بلند کر دی۔ مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس سے بڑھ کر کے کیا ذکر کی بلندی ہوگی کہ نماز میں دیکھ، اللہ اذان میں دیکھو تو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، عیدین کے خطبے میں دیکھو تو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، جہاں دیکھو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، درود شریف، نماز میں بھی درود شریف، ہر جگہ فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کے ذکر کی بلندی کیا ہوگی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان بلند کر دی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوپر ہی سے بہرحال ربط ہے، جیسے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کو انعامات گنوائے تھے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو انعامات گنوا رہے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا کہ آپ یہ ساری تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور دین اور شریعت کو پھیلانے کا جذبہ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آگے بہت اہم آیات ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سورت کی تفسیر ہی اگر مکمل کرنی ہو تو بہت سی باتیں رہ جائے گی، اس لیے چاہے 1 کے 2 ہفتے ہی صحیح، لیکن قرآن ہے تو قرآن کو قرآن جیسا ہی سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔